شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعراف کی یہ آیت نمبر 157 ہے. اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بیان کرنے سے پہلے اقبال کا وہ شعر میں بھی محترم شاہ زیب خان سے شیئر کر رہا تھا کہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. مسلمان نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر جمود کیوں طاری ہو گیا ہے, تیرے اندر تحرک کیوں نہیں ہے, تیرے اندر جو ہے وہ توانائی جو اللہ نے تجھے دی ہے وہ آشکارا کیوں نہیں ہو رہی, اسے تو مثبت کاموں میں استعمال کیوں نہیں کر رہا. اور ہاں, یہ اقبال اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, اور ہاں کہ مجھے پتا ہے کہ تو کتابیں پڑھتا ہے, لیکن کیا صرف کتابیں پڑھنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں, تجھے کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنی بھی چاہیے. تمہیں جو اپنا ویژن ہے اور اپنا جو فہم ہے اور جو اپنی سوچ ہے وہ تجھے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے. یہ تو ہے اقبال کے دور کی بات. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتاب خواں ہونے کے لیے اور ہمیں کتاب خواں ہونے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ممنون ہونا ہے محترم ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب کا, کہ جنہوں نے لائبریرین کے طور پر یعنی صرف کتابوں کا وہ ماحول نہیں فراہم کیا, بلکہ وہ ایسے ذرائع اور وسائل اختیار کر رہے ہیں کہ لوگ کتاب پڑھنے کی طرف آمادہ ہو جائیں, کتابوں کا تعارف ان کے سامنے آ جائے. ان میں ان کی معاونت کر رہے ہیں, ان کے ساتھی لائبریرینز ان کی معاونت کر رہے ہیں. محترم شاہ زیب خان بہت اہم اس میں رول پلے کر رہے ہیں کہ جو ہے کتاب کا تعارف وہ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں تک پہنچتا ہے, اور پھر جہاں آمنے سامنے بیٹھ کر بھی جو آتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اپنی دلچسپی سے یا کسی اور وجہ سے, تو انہیں بھی اس کتاب کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے, ایک علمی خدمت ہے. یونیورسٹی میں ایک جو اپنا پارٹ ادا کرنا ہوتا ہے, جو رول ادا کرنا ہوتا ہے, تو یہ ایک حسب استطاعت اپنا رول ادا کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے. کتاب کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ کتاب ربیع الاول کا مہینہ بالکل ابھی گزرا ہے, اور ہم ربیع میں ہی چل رہے ہیں, اگرچہ اول نہ صحیح ثانی صحیح ربیع الثانی ہے اب. تو اس مناسبت سے یہاں جو اہتمام کیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کتابوں کے تعارف کا. ہم نے ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہنما اس کا تھوڑا سا تعارف سنا ہے اور بہت اچھا لگا ہے, اور اس میں سر نے جو ہے اس کتاب کے بڑے جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان کی ہیں. کبھی موقع ملا تو دوبارہ بھی اس پہ بات کریں گے کہ ایک غیر مسلم جب ہمارے رہنما کو دیکھتا ہے تو وہ کہاں کہاں خطا بھی کھا جاتا ہے, اسے بہت سی خوبیاں بھی نظر آ جاتی ہیں, لیکن کئی خوبیاں وہ نظر انداز بھی ہو جاتی ہیں. حیات رسول امی یہ جو عنوان قائم ہوا, یہ قرآن حکیم کی ایک سے زیادہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی کا لفظ ہے. امی کا لفظ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو امی کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی ان پڑھ, نہ جو ہے نا جو ناخواندہ ہوتا ہے, یہ معنی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے.
اور قرآن حکیم نے خود یہ لفظ، یہ معنی ایک آیت میں استعمال کیا ہے جہاں پر یہود اور یہود کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، کہ ان میں امیون ہیں جنہیں دین کا، کتاب کا پتہ نہیں ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب لکھنے کے لیے جناب خالد مسعود نے جو یہ لفظ چنا ہے، یہ جو عنوان ٹائٹل چنا ہے، یہ بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے غور و فکر اور غور و تدبر کے بعد چنا ہے، اس آیت سے مستفاد کر کے جو سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اور یہ آیت اگر ہم ترجمہ اس کا دیکھ لیں اور اس کی کچھ تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں یاد رہ جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیں، تو ہم یقیناً پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ بھی پائیں گے، اس پر عمل بھی کر پائیں گے، اور پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو النبی الامی ہے، الذی یجدونہ، جس کو وہ جو ہے نا تورات میں بھی جس کا لکھا، جس کی خبریں موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور وہ نبی کیا کرتا ہے؟ وہ نبی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ نبی ناپسندیدہ اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وہ نبی ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، وہ نبی اپنے پیروکاروں سے وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ بوجھ ہٹاتا ہے جس بوجھ نے ان کی کمر جو ہے نا دوہری کر دی ہے۔ اور بس جو لوگ ایمان لائیں اس نبی پر اور اس کی عزت کریں اور اس کی مدد کریں اور اس کی نصرت کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نور یعنی قرآن کی اتباع کریں جو اس نبی کے ساتھ ہی اترا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور رسول کے ساتھ اترنے والی کتاب کی اتباع کریں، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم جناب خالد مسعود رحمہ اللہ ان پر رحمت فرمائے، جو اب ہم میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے حیات رسول امی، اس میں بھی انہوں نے یہی پیغام اپنے پڑھنے والوں کو دیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں چونکہ ہمارے اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے اور طلبہ کرام بھی تشریف فرما ہے، دونوں کے لیول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام کو بہت سی چیزوں کا پہلے سے پتہ ہے، طلبہ کو اتنا علم نہیں ہوتا، لیول نہیں ہوتا، درجہ نہیں ہوتا۔ تاہم اس مشکل کے باوجود میں کچھ نہ کچھ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہے نا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بہت سی سیرت کی کتابیں لکھی گئی، بہت سی سیرت کی کتابیں لکھی، سینکڑوں میں ہیں وہ سیرت کی کتابیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب ان سینکڑوں سیرت کی کتابوں سے منفرد ہے، یہ ان سے الگ ہے، اور یہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جو شاید ان سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احوال ہے، لیکن یہ احوال اس صورت میں ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر آئے تھے، اللہ کے رسول بن کر انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے اللہ نے کس طرح ان کی نگہبانی فرمائی، کس طرح ان کی نگرانی فرمائی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ لے لیں، اس میں شروع میں جو ہے نا قبل از عرب کے حالات سے وہ شروع کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اور آپ کی وصال تک وہ لے جائیں گے، آپ کی اولاد کا، آپ کی ازواج کا بھی ذکر کریں گے، آپ کے معجزات کا بھی ذکر کریں گے، اور ہمیں ایک نا طلسماتی شخصیت جو ہے نا اس کا ایک امیج ہمارے ذہنوں میں نا وہ بیٹھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی ایسی ہستی تھے کہ جن کی شاید اتباع ہی نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اتنی خوبیوں کے حامل تھے، ان کو تو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے تھے، ان کو تو اللہ نے یہ علوم عطا فرمائے تھے۔ یعنی یہ ایک تصور بنے گا جب ہم سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی پڑھیں گے۔ جب ہم حیات رسول امی پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا رسول ہے جسے ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت اوپر سے مانیٹر کر کے اس رسول کو ہر لمحے ہدایات دے رہے ہیں، اور وہ رسول اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور اب ہم بھی اللہ کی انہی ہدایات کو اگر سامنے رکھیں تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح متبع بن سکتے ہیں۔
हयात रसूल उम्मी इन्होंने ये दावा किया और ये दावे पे पूरा उतरे कि इन्होंने ये कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखूंगा कि कुरान ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह पेश किया है। इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि रसूलुल्लाह के खुल्क यानी रसूलुल्लाह की आदात यानी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो कुरान है। और इतनी खूबसूरती से इन्होंने, और इतने यानी वो खूबसूरती कैसे पैदा हुई, वो पैदा हुई बड़े तवील और बड़े अमीक मुताले के बाद, बड़े गहरे गौर व फिक्र के बाद और बड़े गहरे तदब्बर के बाद इनमें यह हुस्न पैदा हुआ कि इन्होंने कुरान हकीम की आयात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में समो दिया। और वो सूरह तलाक की एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं कि अनज़लना इलैकुम ज़िक्र रसूला, मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया कि मैंने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है जिक्र यानी रसूल। अल्लाह अकबर। कुरान हकीम ने यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल को कुरान के यानी एडजेसेंट यानी बिल्कुल साथ साथ मुतरादिफ जो है ना फरमाया कि उसको भी मैंने नाजिल किया, इससे भी मैंने नाजिल किया। तो इस आयत की अमली ताबीर है ये किताब कि किस तरह कुरान हकीम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। यानी देखें कमाल है मुसन्निफ का कि उन्होंने कुरान हकीम की हर आयत को रसूलुल्लाह की सीरत से रिलेट कर दिया है। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात को भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से और आपके सहाबा की ज़िंदगी से रिलेट कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल के रवैयों को भी रसूलुल्लाह की सीरत से रिलेट कर दिया। उन्होंने मुशरिकीन के रवैयों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिलेट कर दिया। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करूं, तो ये बेहतरीन रहनुमा किताब है उसके लिए। इनका दूसरा दावा ये था कि मैं रिवायात लूंगा, जो तारीख की रिवायात है, जो कुतुब सीरत की रिवायात है, वो जो किताबों की रिवायात है, मैं वो रिवायात लूंगा। लेकिन उन रिवायात में अगर कोई रिवायत कुरान के किसी हुक्म से, कुरान की किसी तालीम से मुनहरिफ या टकराती हुई नजर आएगी तो उसे छोड़ दूंगा और उसकी जगह वो रिवायत लूंगा जो कुरान हकीम की जो तालीम के मुताबिक मुझे नजर आती है। और ये उसमें कामयाब हो गए। यानी हम इस्लामियात के स्टूडेंट हैं, हम इस्लामियात के तालिब इल्म हैं, हम सीरत पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं खुद बचपन से लेके और अपने उस्ताद यानी लेक्चरर बनने तक जो है ना, और लेक्चरर बनने के बाद भी 10 सालों तक जो है जो रिवायात सीरत की पढ़ाता रहा, उन रिवायात के अलावा उनसे सही रिवायत मौजूद थी और हमारे सीरत निगारों ने उसको नज़रअंदाज किया हुआ था, हमारे सीरत निगारों ने उनको छोड़ दिया हुआ था। क्यों छोड़ा था, इसकी भी कई वजूह हैं, लाइल्मी भी और कोई मकसद मजीद भी होता है कि एक दानिस्ता जो है ना, एक रिवायत को छोड़ दिया जाता है, दूसरी रिवायत को ले लिया जाता है। तो इन्होंने वो दूसरी रिवायत निकाली और कुरान से रिलेट किया कि देखो कुरान की तालीम और इस रिवायत में कितना तताबुक, कितना तवाफुक, कितनी रिजेंबलेंस नजर आ रही है, कितना इत्तेफाक नजर आ रहा है, तो क्यों ना हम ये रिवायत लें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, सैयदना उससे भी जो है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की, रसूलुल्लाह की जिंदगी का बड़ा अहम वाक़या है अल्लाह हजरत उमर का कबूल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी। ये आपको पता हो, अबी जहल का नाम बहुत हमने सुना सीरत की किताबों में, उसका असल नाम अम्र था, ऐन मीम रा और वाव, अम्र बिन हिशाम, उसके वालिद का नाम हिशाम था, बनी मखजूम कबीले से था। सैयदना उमर, इनका नाम ऐन मीम रा उमर, और ये खत्ताब के बेटे थे और बनी आदि कबीले से थे। दोनों ही बड़े जरी और बड़े जीदार ये फर्द थे उस पूरे कुरैश कबीला के। अगर कैटेगरी की जाए ना कि जीदार सबसे ज्यादा कौन है, तो ये उनमें शामिल थे, आमिर बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इन दोनों उम्रों में से कोई एक उम्र मेरे किस्मत में कर दे। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। आपने एक वाक़या पढ़ा होगा कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम यूं था कि बड़े इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम के बड़े मुखालिफ थे, और एक दिन इनको जो है ना ख्याल आया, दुश्मनी में, अदावत में ये इतना आगे इनकी सोच गई कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए। घर से तलवार लेके निकले और रास्ते में कोई बंदा मिला कि कहाँ का इरादा है, तो कहा मैं मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूँ। उसने कहा पहले अपने घर की खबर लो।
تو گئے اور بہن اور بہنوئی وہ کچھ پڑھ رہے تھے، ان پہ غصے ہوئے، ان کو مارا، ان کے خون نکلا. انہوں نے کہا کہ عمر جو بھی کر لو ہم اس دین نہیں چھوڑیں گے. تو دل نرم ہوا اور کہا کہ مجھے بھی پڑھاؤ سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم پاک ہو جاؤ، اور پھر یہ وضو کر کے آئے اور غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، قرآن سنا اور وہ یہ مسلمان ہونے پہ آمادہ ہو گئے، اور پھر رسول اللہ کے پاس دار ارقم میں گئے اور مسلمان ہوئے. یہ ہم نے روایت سنی ہوئی ہے. جبکہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں وہ روایات ہمیں کسی نے نہیں بتائی کہ عمر تو بڑے عرصے سے اسلام کی طرف مائل تھے. اور یہ جملہ تمہیں پڑھنے کو ملے گا کہ عمر اسلام کے مخالف تھے. پوری سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ عمر نے اسلام کی مخالفت میں کوئی اقدام کیا. غلط یعنی ایک روایت جو ہے نا وہ چلا دی گئی. پوری سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک اقدام بھی نہیں ملے گا عمر بن خطاب کا. باقی سب کے ملیں گے، امیہ بن خلف کا بھی، عتبہ کا بھی، ربیہ کا بھی، ابو جہل کا بھی، ابو سفیان کا بھی، اور جو ہے نا ابی لہب کا بھی. سب کا ملے گا، عمر بن خطاب کا نہیں ملے گا، تھا ہی نہیں. اور ایک عرصے سے مائل تھے. ابن ہشام سیرت کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب تو ہر روز رات کو جایا کرتے تھے قرآن سننے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کے بعد تشریف لاتے کعبۃ اللہ میں، رکن یمانی کے سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہو کے نفل پڑھتے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے. عمر جو ہے وہ اسی طرح چھپ چھپا کے آس پاس کھڑا ہو جاتا اور قرآن کی سن کے دل آویز تلاوت اور وہ مفہوم، اور وہ حیران ہوتا کہ یہ کتاب کس طرح کی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح کلام کو جاننے والے تھے. اور ایک دن ایسا ہی تھا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ سورۃ الحاقہ کی آیات تلاوت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب عمر سن رہے تھے تلاوت تو ایسی وہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. اب یہ آیت کوئی عربی جاننے والا ان آیات کو پڑھے نا تو اس کا سر چکرا جائے کہ اتنا بلیغ کلام بھی کوئی ہو سکتا ہے. واللہ کوئی عربی سمجھنے والا اس سورہ حاقہ کی تلاوت سن لے نا، تو عمر نے سنا تو دماغ چکرا گیا. وہ کلام کے بہت ہی بلیغ وہ عارف تھے، معرفت رکھنے والے تھے. تو دل میں خیال آیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کسی نا شاعر کا کلام ہے. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے آیت پڑھی کہ وما هو بقول شاعر. تو کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا اور میری بات اس تک پہنچ گئی، اس کا مطلب ہے یہ کاہن یعنی جادوگر ہے کہ میری دل کی بات بھی. تو اللہ کے رسول کی اگلی آیت جو اللہ نے نازل کی تھی وہ تھا ولا بقول کاہن. اب ہمت ہار گئے اور بھائی میں کیا کروں. تو اگلی آیت ہے قلیلا ما تذکرون. تم لوگ نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے، آتے ہی نہیں اس طرح. تو عمر بس ہو گئی اور آپ سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے یہاں سے پکڑا، عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا تیرا. تو کہا اللہ کے رسول وقت آ گیا ہے. اور وہاں اللہ کے رسول نے نعرہ لگایا. یہ ہے عمر کے قبول اسلام کی روایت. اب یہ خالد مسعود صاحب نے اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ عمر بنی عدی سے تھے. بنی عدی چھوٹا سا قبیلہ تھا قریش کا. میں نے ایک دفعہ تعداد بھی گننے کی کوشش کی تھی، یعنی بنی ہاشم اس کے مقابلے میں بڑا قبیلہ ہے. بنی امیہ بنی ہاشم سے بھی بڑا قبیلہ تھا. یہ بڑے قبیلے تھے. قبائلی نظام تھا عرب میں. کسی ایک بندے کا کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو مارنا یا زخمی کرنا اس پورے قبیلے کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. تو بنی عدی کے قبیلے کے ایک فرد میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ علل اعلان ننگی تلوار لے کے ایسے چل کھڑے کسی کو مارنے کے لیے. رسول اللہ کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی تھی تو حضرت حمزہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. ابو جہل جیسے بندے کو، حالانکہ بنی مخزوم طاقتور قبیلہ تھا، اس کو جو ہے نا وہ سبق سکھاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ میرا گھر، میری بہن، میرا بہنوئی، میرا بھائی مسلمان ہو چکا ہو اور مجھے پتہ نہ ہو. یعنی اسلام کوئی ایسی چیز تھی. وہاں جتنے بھی مسلمان تھے مکی معاشرے میں، پورے مکہ کو پتہ تھا کون کون مسلمان ہے. اس وقت تک 40 لوگ مسلمان تھے. ہر فرد کو پتہ تھا کون کون لوگ مسلمان ہیں. تو عمر کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن مسلمان ہے. اور پھر یہ کہ بھائی جب وہاں گئے تو بھائی وہ کچھ پڑھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت شروع میں پڑھنے لکھنے کے لیے اس کا استعمال نہیں تھا. شروع میں جو بھی چیزیں ہوئی بائی ہرٹ ہوئی ہیں، زبانی یاد ہوئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے
پوائنٹس بتائے ہیں کہ عمر کے قبول اسلام کی ہم وہ روایت قبول کریں یا یہ روایت قبول کریں. ایک اور اہم چیز یعنی جستا جستا بتاؤں گا. ہم نے پڑھا، بچپن سے پڑھتے آئے اور اب تک پڑھ رہے ہیں، اور کتابوں میں موجود ہے کہ وہی پہلی اتری اور وہی کے بعد جو ہے نا وہی منقطع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کے دو ادوار ہیں آپ کے، ایک خفیہ دور ہے اور اس کے بعد اعلانیہ دور ہے. خفیہ دور ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول چھپ 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 کے دعوت دیتے رہے، اور تو انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا ہے، اور بڑے 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 ساؤنڈ ریزنز اور بڑی یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے. اور اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو مجھے بتائیں کوئی ایک دن بتائیں جس میں آپ نے اپنی دعوت کو خفیہ کیا. اللہ کے رسول پہلے دن، جس دن آپ کو یہ یا ایھا المدثر کہا گیا نا کہ اے اب یا ایھا المدثر دوسری وہ وحی ہے، پہلی وحی کے 3 دن بعد یہ نازل ہوئی. سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں 17 رمضان، رسول اللہ کی نبوت کا 41واں برس قمری اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 40واں سال تھا وہ. یعنی رسول اللہ کی زندگی اگر آپ اس آج کل کے کیلنڈر میں دیکھیں نا تو رسول اللہ کی زندگی، آپ کی عمر 39 برس تھی جب آپ پر وہی نازل ہوئی ہے. یہ تو چاند کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر وہ عمر جو ہے نا وہ 40 برس سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، چند دن زیادہ بنتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے. اس میں یہی تھا کہ اپنی چادر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر. دیکھیں یہ دوسری آیت حضرت، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ تو کہے بڑائی بیان کرو اور رسول خاموش ہو جائے اور چھپ جائے. خفیہ دعوت چھپ، ایسا نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا. ایک دن کے لیے بھی رسول اللہ نے اپنی دعوت کو خفیہ نہیں رکھا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو بڑے، جسے ماڈریٹ کہا گیا، بالکل اسی انداز میں اعتدال کے ساتھ ہر اس بندے تک پیش کیا جس بندے نے، جو بندہ سننے پہ آمادہ ہوا، اور لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے گئے. سیدہ خدیجہ نے کیا اپنا دین چھپایا؟ سیدنا ابو بکر نے کیا اپنا دین چھپایا؟ سیدنا علی نے کیا اپنا دین چھپایا؟ سیدنا زید نے کیا اپنا دین چھپایا؟ کسی نے نہیں چھپایا. سب کو پتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. ہر قبیلے کے ہر فرد کا پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو خفیہ دور تو تھا ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ نے چھپ چھپ کے دعوت دی ہے. تو رسول نے کہا ہے کہ رسول کا کام سازش کے ذریعے انقلاب برپا کرنا نہیں ہوتا. اگرچہ یہ بات اصل میں سید مودودی نے کہی تھی، یہ بات اصل میں سید مودودی نے کہی تھی، انہوں نے اس کو دہرایا ہے اور اس کو ثابت یہ کیا ہے کہ رسول کا کام سازش کے ذریعے اپنی دعوت کو پھیلانا نہیں ہوتا. رسول اپنی بڑی جو معروف پر مبنی دعوت ہوتی ہے، جو بڑی عمدہ تعلیم پر مبنی دعوت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کے دلوں پر پیش کرتا ہے، دلائل سے اس کو ثابت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بناتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہم نوا بنایا. انہوں نے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیات رسول امی ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں اس لیے پڑھنی چاہیے کہ ایک تو ہم اس سیرت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے. ہمارا دل جو ہے نا قرآن کی طرف، ہمارا رجحان قرآن کی طرف، اور ہم پھر قرآن کی ہر آیت کو رسول اللہ کی سیرت سے متعلق یعنی ریلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس سے منسلک کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ جو روایات ایسی ہیں جن سے بعض اوقات دین پہ بھی حرف آتا ہے، اور بعض اوقات یہی مستشرقین ہمارے خلاف اعتراضات بناتے ہیں، ان سے بھی ہم ان کی بجائے بہتر روایت کو چوز کرنے والے بننے کی. مثال کے طور پر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد آپ سے بنی اسماعیل میں سے تھے، اور جب آپ کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے تو مکہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اپنا جد قرار دیا، میرے دادا تھے ابراہیم. رسول اللہ نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا. اب بھی آپ اس سرزمین حجاز پہ جائیں تو قدم قدم پہ ابراہیم و اسماعیل کے آثار بھی موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے، تو آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں کہ جو ہے نا مصر میں گئے تو مصر کے بادشاہ کی بری نظر ڈالی حضرت سارہ پر، جو آپ کی پہلی بیوی تھی. تو پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور پھر انہوں نے تلافی کے طور پر اپنی لونڈی یا اپنی بیٹی ہاجرہ وہ حوالے کر دی، اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی. اب انہوں نے جب ذکر کیا نا رسول اللہ کے آبا و اجداد کا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، کعبہ کا ذکر. تو انہوں نے کہا کہ عراق اور مصر اور فلسطین جو ہے نا، یہ سعودی عربیہ عرب جو ہے، اس کا کیا باہم تعلق بنتا ہے؟ جو بندہ عراق سے عرب آنا چاہے
تو درمیان میں ایک چھوٹی سی پٹی ہے، وہ کراس کرے اور آگے وہ عرب میں ہوگا، شمالی عرب میں ہوگا. اور اس دور میں یعنی رستے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کنعان رکے، تو کنعان جو ہے وہ شمالی عرب کو کہا جاتا تھا. اس عہد کی جغرافیہ کی کتابوں میں کنعان شمالی عرب جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، جو بالکل عراق سے ملحق ہے، عراق اور شام سے ملحق ہے. تو انہوں نے بتایا کہ عراق سے وہ سیدھے اس کنعان یعنی شمالی عرب میں آئے، اور وہاں سے پیدل ہی ان کا سفر تھا، اور وہ حجاز میں پہنچ گئے، مکہ میں پہنچ گئے. اور حضرت ہاجرہ جو ہے وہ مصر کے کسی بادشاہ کی نہیں، بلکہ وہ بنو جرہم، وہ اس قبیلے کی تھیں، اس قبیلے کی خاتون تھیں، اور انہوں نے اس کے نام بھی ملک آتا ہے، جو اس کا والد کا نام ہے. تو وہ اس کی بیٹی تھیں، قبیلے کا سربراہ تھا. حضرت ابراہیم سے اس کی شادی ہوئی، اور اس حضرت ہاجرہ نے بعد میں اپنے بیٹے اسماعیل کی شادی بھی اپنے قبیلے میں، اپنے جو ان کا یعنی کہ میکا قبیلہ تھا اسی میں کی، اور وہیں سے پھر عرب کی نسل چلی. تو انہوں نے بہت سی ایسی غلط فہمیوں کو دور کیا اپنی اس جو ایک فہم کی وجہ سے کہ جو انہیں اپنے ایک مکتبہ فکر سے ملا تھا. اور ان کا مکتبہ فکر یہی تھا کہ یہ یعنی مولانا حمید الدین فراہی کا نام اگر آپ نے سنا، یا مولانا امین احسن اصلاحی کا نام اگر آپ نے سنا، تو وہ مکتبہ فکر یہ تھا کہ آپ جتنی بھی روایات ہیں آپ ان پہ تدبر کریں، ان پہ غور و فکر کریں، اور اگر آپ کو ان میں کوئی ایسا جھول نظر آتا ہے تو آپ اس کو ریوائز کریں، ری تھنک کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، اور کیا اس کے متبادل بھی کوئی روایت موجود ہے یا نہیں. یعنی حیات رسول امی، اگر میں بالکل مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کتاب میں ہے کیا کچھ، تو اس کے 4 ابواب ہیں. اور اس کا پہلا باب جو ہے وہ پس منظر ہے کہ نبوت اور رسالت کا پس منظر. اور یہ کسی سیرت نگار نے نہیں ڈسکس کیا، انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی تو کیسے ملی، اور وہ کیا حالات تھے جس میں آپ کو نبوت اور رسالت ملی. تو انہوں نے اس نبوت اور رسالت کو پہلے انبیاء کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے. دوسرے چیپٹر میں انہوں نے جو ہے وہ عرب کا اور رسول اللہ کے خاندان کا ذکر کیا ہے. تیسرے باب میں انہوں نے رسول اللہ کی مکی زندگی کو ذکر کیا ہے. چوتھے باب میں انہوں نے رسول اللہ کی مدنی زندگی کو ریلیٹ کیا ہے، ذکر کیا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ مکی زندگی میں کئی ایسی نئی باتیں کی انہوں نے. مثلا انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ مکی زندگی میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے یہود اور نصارہ سے رابطے تھے، اور رسول اللہ کے خلاف ان یہود و نصارہ سے بھی انہوں نے مدد مانگی تھی، اور قرآن سے اس کا ثبوت دیا ہے. قرآن حکیم کی مکی آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اہل کتاب کا تذکرہ کیوں ہے، اور جب یہ اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس دور میں مشرکین کئی معاملات میں رسول اللہ کی تعلیم کا جواب لینے یا رسول اللہ کی تعلیم پہ اعتراض کرنے کے لیے اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ ہم کیا اس کا جواب دیں، ہم کیسے لوگوں کو روکیں کہ وہ مسلمان نہ ہوں. اور پھر انہوں نے غزوات کا بہت ہی عمدہ ذکر کیا ہے، اور ان غزوات کو بھی رسول اللہ کے جو غزوات ہیں ان کو قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا مصدر اور ان کا ماخذ، ان کا مرجع، ان کے ریسورسز جو ہے، ان کے ریفرنسز وہ یقیناً تھے. سیرت کی کتابیں بھی تھیں، تاریخ کی کتابیں بھی تھیں، تفسیر کی کتابیں بھی تھیں، لیکن سب سے بڑا مرجع انہوں نے بہرحال قرآن حکیم کو رکھا، اور قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے اور پھر جو ہے رسول اللہ کی سیرت اور ان کی زندگی کو بڑی خوبصورتی سے آپس میں انہوں نے اس کو سمویا ہے قرآن حکیم کی آیات کو. اور البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب بالکل ایک روایتی رجحان سے ہٹ کر ایک نیا رجحان جب آپ لاتے ہیں کسی بھی فن میں، انہوں نے سیرت کے فن میں مثلا ایک نیا رجحان لانے کی کوشش کی، تو بعض اوقات بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ جن سے اتفاق مشکل ہوتا ہے، جس سے آدمی کا اتفاق مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے یہ میں ان کے تفرد ایک دو بیان کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات جو انہوں نے یعنی کی اور جو عرب کی روایات اور تعقل کی پر مبنی تھی وہ یہ تھی، ہم نے یہ بھی پڑھا سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال تو بنی سعد میں رہے، اور 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا سیدہ آمنہ کا، اور جب 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے سرپرست تھے. اور پھر یہ کہ آپ کے اس کے بعد ان کی سرپرستی جو ہے وہ جناب ابی طالب نے لی.
تو بڑی اہم بات، اور یہ بھی انہوں نے انہی روایات سے ثابت کی، مکہ کے اور عربوں کے اور قریش کے اور بنی ہاشم کے اس پورے روایتی قبائلی پس منظر کو بیان کیا اور یہ بتایا ہے، اور بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا، یعنی صحیح مسلم کی روایات سے ہمیں وہ چیز مل گئی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا کا نام زبیر بن عبد المطلب تھا، اور وہ آپ کے سگے چچا تھے۔ رسول اللہ کے 3 سگے چچا تھے، یعنی ان کے والد کے 3 سگے بھائی تھے، ویسے تو 8 بھائی تھے، رسول اللہ کے والد کے 8 مزید بھائی تھے، لیکن 3 ان کے سگے بھائی تھے، جن میں حضرت زبیر ہیں اور جناب ابی طالب ہیں اور جناب حارث ہیں، حارث بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، حارث نہیں، جناب عباس بن عبد المطلب، جناب عباس بن عبد المطلب، جناب ابی طالب اور جناب زبیر، یہ 3 سگے بھائی، چوتھے عبداللہ جو فوت ہو گئے رسول اللہ کے والد میں، اور جناب زبیر حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور جو قبائلی روایت ہے کہ جب والد فوت ہوتا ہے تو والد کے بعد سب سے بڑا بیٹا جو ہے نا وہ قبیلے کا سرپرست بنتا ہے، قبیلے کے سرپرست کی حیثیت سے اسے تمام قبیلے کے لوگوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب زبیر قبیلے کے سربراہ بنے، یعنی ڈیفالٹ میں جتنے بھی جو نو عمر تھے، نابالغ یا یتیم تھے قبیلے کے، وہ سارے کے سارے جناب زبیر کی کفالت میں آ گئے، اللہ کے رسول بھی آ گئے، اور جناب زبیر کا جب انتقال ہوا تو اس وقت رسول اللہ کی عمر 22 برس تھی، اور اس وقت جناب زبیر کے انتقال کے بعد مسئلہ ہوا کہ بنی ہاشم کی سیادت کس کو جائے۔ ابو لہب بھی دعوے دار تھا، وہ اور ماں سے تھا، یعنی اور جناب ابی طالب بھی دعوے دار تھے، یہ 2 دعوے دار اٹھے حضرت زبیر کے انتقال کے بعد کہ بنی ہاشم کا اب کون بنے گا، عبد المطلب کا کون سا بیٹا بنے گا۔ تو اس پر میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، جرگہ ہوا، اور اس میں رسول اللہ اپنے والد کی نیابت میں شریک تھے، 22 برس کے ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے، لہٰذا بھائی عبداللہ کی جگہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ اپنی رائے دے گا، اور اتفاق ہے کہ وہ رائے برابر برابر ہو گئی، اور اللہ کے رسول کی باری آئی اور اللہ کے رسول نے جناب ابی طالب کے حق میں فیصلہ کیا کہ انہیں ہونا چاہیے بنی ہاشم کا سربراہ جو ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے جو دشمنی کی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی سرداری جو ہے نا نہیں ملی تھی رسول اللہ کی حتمی رائے کی وجہ سے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم پہلے پڑھتے رہے کہ جناب ابی طالب نے پرورش کی اور سارا کچھ، لیکن یہاں پر یہ سامنے آ گیا کہ وہ 22 برس تک تو جناب زبیر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ویسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ہاں قبیلے کا سربراہ جناب ابی طالب تھے، لہٰذا قبیلے کے سربراہ کے طور پر جتنی حمایت اور جتنا دفاع رسول اللہ کا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جتنا دفاع اور جتنی حمایت کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی بنی ہاشم کے سردار کے طور پر۔ بہت سی باتیں ہیں حضرات اس کتاب میں اس طرح کی، اور لیکن میں ابھی اس کو ختم کرنے پہ آیا اور میں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اسی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں کچھ تو غلط فہمیاں ہیں، یا سمجھ لیں کہ لفظی نزاع ہے۔ لفظی نزاع یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن لفظ آپ اور استعمال کر رہے ہیں، میں اور استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات غار حرا میں نازل ہوئیں، لیکن کہا کہ یہ وحی نہیں تھی، اور یہ اصل میں نقطہ نظر جناب حمید الدین فراہی کا اور جناب امین احسن اصلاحی کا ہے۔ یہ تسلیم کیا کہ نازل ہوئیں، لیکن اس کو وحی قرار نہیں دیا، اور وحی قرار دیا 3 دن بعد نازل ہونے والی یا ایھا المدثر والی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کو۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلی وحی جو ہے نا وہ یہی ہے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، دوسری وحی وہ ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جتنی ضرورت ہوتی رہی اتنا قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ اور پھر میں اس کی خصوصیت پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیں نا، 23 برس میں جستا جستا قرآن نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ کی زندگی بھی 23 برس کی ہے، نبوی زندگی، رسالت کی زندگی بھی 23 برس کی ہے، اور قرآن کے نزول کی جو دورانیہ ہے وہ بھی 23 برس کا ہے۔ تو اس کتاب نے اس کو یوں ریلیٹ کیا ہے اس قرآن کو سیرت کے ساتھ۔ اگلا جو کمزور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے اتفاق نہ کیا جائے، جو واقعہ معراج ہے، تو واقعہ معراج میں انہوں نے جو ہے اس کو
یہ تسلیم کیا ہے کہ کعبۃ اللہ سے لے کے اور بیت المقدس تک تو جو ہے وہ رسول اللہ کا سفر ہے، لیکن اس سے آگے انہوں نے اس کو خواب وہ سمجھا ہے، جو ایک اختلافی نقطہ نظر تھا، لیکن بہرحال سیرت نگاروں کے ہاں یہ متفقہ ہے کہ وہ واقعہ معراج بھی ایک حقیقت ہے، اور واقعہ اسراء یعنی جو وہاں بیت المقدس سے الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی جو ہے مسجد اقصی سے اوپر جو آسمانوں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لائے گئے اور وہاں پر انبیاء سے ملاقات کی گئی، اس میں جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ کوئی اتنے ہمیں نہیں لگے کہ مثلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی تو فلاں سے کیوں نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بہرحال ضروری نہیں تھا کہ تمام انبیاء کا وہاں پر اس روایت میں ذکر کیا جاتا، اس بنیاد پر اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہرحال چند باتیں تھیں حیات رسول امی کے بارے میں۔ ویسے تو یہ 600 تقریباً 597 صفحات کی کتاب ہے، اور مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے، میری خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا 1999 میں، تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے استفادہ کرتا تھا، اور بڑی محبت اور شفقت سے وہ جو ہے وہ رہنمائی کرتے تھے، اور یعنی ایک بہت ہی علم دوست شخصیت تھے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ مجھے تدبر کی کچھ چند ایک شمارے درکار تھے، تدبر رسالہ جس کو وہ ایڈٹ کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے پوری فائل تدبر کی جو ہے وہ ہدیہ کر دی تھی کہ یہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا آپ کی پوری فائل جو ہے وہ کئی سالوں پر مشتمل وہ لے جائیں۔ تو یہ کہ مجھے الحمدللہ یہ پھر ہوئی اعزاز ملا کہ یہ کتاب جب آئی تو اس کا پہلا تعارف جو ہے 2006 میں جو ایک مبسوط تعارف تھا وہ میں نے ہی لکھا اور یہاں کے القلم میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ ایک کتاب ہماری نظر میں اہم کتاب ہے، اور ایک طالب علم کو جو ماڈرن دور کا، جدید دور کا طالب علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو یعنی عقل و تفکر اور تعقل کی میزانیے پہ بھی جو ہے نا وہ پرکھنا چاہے تو پرکھ سکتا ہے، تو وہ یہ کتاب ہمیں وہ تصور دیتی ہے، یہ کتاب ہمیں وہ تصویر دیتی ہے، یہ کتاب ہمیں جو ہے رسول اللہ کی زندگی کی یہ والی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کا تعارف بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، اور کتاب بھی اس کا جو اس کی اہمیت ہے اسے پوری طرح سے آپ نے واضح کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کہوں کہ چند ایک کوشچنس ہوں گے جو اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بک ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہمیں کاپی بھی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اب اگر پرچیز کرنا چاہے تو وہ کوشچنس، لیکن صرف ہم دو سر آپ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹیز ڈسکس نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ہسٹری کے ہسٹوریکل پرسنالٹیز کو ڈسکس اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہسٹری میں پازیٹیو چینجز آئے ہیں، ہم آج کی سوسائٹی میں وہ چینجز کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کا عروج دیکھیں تو وہ 800 سال کا ہے، اور اس طرح کا عروج کسی قوم کا نظر نہیں آتا، اور اگر ہم اس کی بیسس میں جائیں تو آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، تو مدنی زندگی میں جو انہوں نے اسلامی سسٹم کی بنیاد رکھی تھی وہ ایکچولی اس کی بیسس ہے۔ تو سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ان کی مدنی زندگی میں اسلامی سسٹم، اسلام کا معاشی سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد میں حیات رسول امی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں بتاؤں، بیٹی نے جو ہے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے ہمارے محترم شاہزیب خان صاحب نے بھی پہلا جو سوال کیا تھا کہ اگر سیرت النبی میں اتنی خصوصیات ہیں تو آج ہم کیوں دنیا سے پیچھے ہیں، ہم لیڈ کیوں نہیں کر رہے جبکہ وہ تو سب سے اچھے لیڈر تھے۔ تو اس میں سر ہمارا تاثر یہ ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خدا کرے کہ ہمیں کوئی بہت اچھا لیڈر ملے، ہمیں خدا کرے بہت اچھا لیڈر ملے جو ہمیں یعنی اسی طرح ایک کامیابیوں کی طرف لے جائے۔ تاہم جو اصلاح کی بات ہے، جو بہتری کی بات ہے، وہ تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنی پڑے گی، وہ فرد سے شروع کرنی پڑے گی۔ مثلا میں اس وقت میرا جو منصب ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو کتنا پورا کر رہا ہوں۔
سر نے کہا تھا نا کہ پنجاب یونیورسٹی سے اگر اس کا ہم شروع کریں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی سے یوں شروع کر سکتے ہیں کہ طالب علم ہے وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، اس کی اسائنمنٹ، اس کی کلاس، اس کی ریسرچ، اس کی جتنی بھی وہ اس کو رسپانسبلٹیز ملی ہیں وہ ان کو پورا کرے، استاد کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ پوری کرے، لائبریرین کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ پوری کرے. تو یوں اگر ہم ہر ایک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سدھار کی طرف لے جائیں تو یقیناً جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر یقیناً ایک ہے بڑا مشہور مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے جو عمل ہوں گے نا وہی تمہارے حکمران ہوں گے. اعمالکم عمالکم، تو تم جس طرح اپنے آپ کو بہتر کر لو، سنوار کر لو، اسی طرح تمہیں بہت اچھے حکمران بھی ملیں گے. سر بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ تھوڑا سا ڈیولپ کنٹریز کی طرف جائیں، اگر نان مسلم کی طرف نہیں جاتے، کچھ مسلم کنٹریز کو دیکھ لیں. میں اگر ملیشیا کی مثال دوں، وہ ڈیولپ کنٹریز میں شامل ہے، مسلمان ملک ہے، اور یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی رسپانسبلٹیز پوری دیانتداری سے پوری کر رہا ہے، اور وہ دنیا میں بہت آگے ہیں اور ہم سے بھی بہت آگے ہیں. تو ہم رسول اللہ کے اسوہ کو بنیاد بنا کر پہلے اپنی انفرادی اصلاح کریں اور پھر ہم اچھے لوگوں کو سامنے لائیں جو پھر ہمیں صحیح اچھی طرح لیڈ کر سکیں. دو حصے ہیں سوال کے. ایک حصہ یہ ہے کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کو یہ کتاب ان سے کس طرح منفرد مختلف ہے. میں نے بتایا تھا کہ پہلی کتابیں ہسٹوریکل اپروچ کے ساتھ لکھی گئی. ہسٹوریکل اپروچ یعنی کسی شخص کے سوانح ہوتے ہیں، حالات زندگی ہوتے ہیں کہ وہ اس کا خاندان، وہ اس کی پیدائش، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اور یوں اس کی پوری زندگی، اس کی اولاد اور اس کی ازواج. یہ ایک ہسٹوریکل اپروچ سیرت کی کہ رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات زندگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر بھی رسول اللہ کی زندگی ہے، لیکن رسول اللہ کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن حکیم کی آیات سے منسلک کیا گیا ہے. اس معنوں میں یہ ان سے زیادہ منفرد کتاب. اور دوسرا یہ کہ بھائی میں نے بتایا تھا کہ ان کتابوں کو ہم پڑھیں نا تو ہمارے بعض کتابوں کو پڑھ کر ایک سپر نیچرل ہستی کا تصور ذہن میں آتا ہے. سپر نیچرل، ایسا کہ یار اس طرح کا تو ہم اس طرح یہ تو نہیں، انسانوں میں سے بھی شاید نہیں ہے. تو وہ نہیں، بلکہ ایک ایسا امیج پیش کیا جائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگے جیسے ہم ہی میں سے تھے اور ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بطور شوہر زندگی گزاری، آپ علیہ السلام نے بطور ہمسایہ زندگی گزاری، آپ علیہ السلام نے بچپن میں یعنی ایک بیٹے کے طور پر، ایک بھتیجے کے طور پر، ایک پوتے کے طور پر زندگی گزاری، آپ نے اپنی ماں کے یعنی بچے کے طور پر زندگی گزاری، پھر آپ نے والد کے طور پر زندگی گزاری. تو یہ وہ کتابیں کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امیج دے کہ ہم آپ کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کے پیچھے چلنے کو مشکل تصور نہ کریں، بلکہ ہم کہیں کہ ہاں جی یہ بھی مجھے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے کیا، یہ بھی مجھے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے کیا. یہ مراد تھی اس سے. میری مراد یہ تھی کہ اس کتاب نے ایسا تصور دیا ہے اور ایسا تصور ہمارے لیے عمل کرنے کے حوالے سے زیادہ آسان ہے. بہت شکریہ سر.